تمام سننے والوں کی خدمت میں ہمایوں ظفر کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے چینل انفارگیٹیبل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم اپنے وقت کا حقیقی ہیرو اور مقدر کا سکندر بشیر ساربان کے حوالے سے ایک دلچسپ اور انوکھا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ سننے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں لاہور سے ظہیر الدین غوری صاحب نے بھیجا ہے، تو آئیے ان کی زبانی یہ ناقابل فراموش داستان سنتے ہیں۔ 1961 میں پیش آنے والے اس انوکھے واقعے کے کردار سے اگرچہ میں کبھی نہیں ملا، لیکن 62 برس گزر جانے کے باوجود اس کا نقش میرے دل و دماغ پر آج بھی تازہ ہے۔ اس شخص پر جب قدرت مہربان ہوئی تو میں اس وقت محض 8 برس کا تھا، لیکن بے مثال دوستی کی یہ منفرد داستان میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ کراچی میں رہائش پذیر بشیر نامی شخص انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ روز الصبح اپنی اونٹ گاڑی لے کر مال برداری کے لیے شہر کی مرکزی منڈی پہنچ جاتا، جہاں سارا دن سامان لاد کر ادھر ادھر پہنچاتا۔ مال برداری اس کا پیشہ تھا، اس لیے اپنے اونٹ سے بے حد محبت کرتا، اسے خوب سجا سنوار کے رکھتا۔ کبھی معمول سے ہٹ کر اچھی اجرت مل جاتی تو گاڑی کی سجاوٹ پر دل کھول کر خرچ کرتا۔ ہر روز کی طرح اس روز بھی وہ صبح سویرے جاگ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس دن خوشبختی اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ معمول کے مطابق اپنے ضروری امور سے فارغ ہو کر اس نے اونٹ گاڑی کی صفائی اور آرائشی اشیاء سے سجاوٹ کی، اور پھر اللہ کا نام لے کر مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایک بڑی مارکیٹ میں پہنچ کر وہ وہاں سے سامان لاد کے آگے روانہ ہو گیا۔ سارا دن اسی طرح سامان لادنے اور اتارنے میں بشیر کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور شام کے 5 بج گئے تو اس نے گھر کا رستہ لیا۔ ابھی وہ کراچی کی شارع رنگ روڈ سے کاساس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک سپاہی نے بڑی درستی سے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا، کیونکہ اس وقت ایک انتہائی اہم شخصیت کی سواری وہاں سے گزرنے والی تھی۔ بشیر ساربان 4 اپنے اونٹ کو بمشکل روک کر بے بسی کے عالم میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس نے ایک میلی سی دھوتی اور شلوکا پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مونڈھوں سے بہنے والا پسینہ دور سے چمکتا نظر آ رہا تھا۔ یہی حال چہرے کا بھی تھا۔ ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی بڑی بڑی مونچھوں میں موتی ٹانک رہا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں عجیب بے نیازی اور کر و فر تھا۔ وہ اس طرح اپنے اونٹ کے پاس کھڑا تھا کہ جیسے کسی ریاست کا مہاراجہ ہو اور اپنے مہمان کا استقبال کرنے آیا ہو۔ دراصل اس روز امریکہ کے نائب صدر لنڈن بی جانسن پاکستان کے سرکاری دورے پر تشریف لا رہے تھے، اور انہیں اس شاہراہ سے گزرتے ہوئے ایوان صدر جانا تھا۔ بشیر ساربان تھوڑا سا آگے ہو کر تجسس بھری نگاہوں کے ساتھ دائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لوگ لنڈن بی جانسن کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ چونکہ وہ ایک کشادہ چوراہا تھا، اس لیے لوگوں کو وہاں کھڑا ہونے نہیں دیا گیا۔ صرف بشیر ساربان کسی لاٹ صاحب کی طرح اپنی اونٹ گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اتنے میں گاڑیوں کے سائرن بجنا شروع ہو گئے اور پولیس کی گاڑیاں گزرنے لگیں۔ اس کے بعد ملٹری پولیس کے جوان موٹر سائیکلوں پر گزرے۔ پھر چند ہی لمحوں میں امریکی نائب صدر کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑیاں سبک رفتاری سے لوگوں کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ مان امریکی صدر کی نظر بشیر ساربان اور اس کے پیچھے کھڑی اونٹ گاڑی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اللہ جانے انہیں بشیر ساربان کی کون سی ادا پسند آئی کہ انہوں نے فوراً ہی گاڑی کو روکنے کو کہا۔ ان کی گاڑی رکی اور بشیر ساربان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امریکی نائب صدر گاڑی سے نیچے اترے تو قافلے میں شامل حفاظتی دستے کے اہلکاروں نے قریب آ کر ارد گرد سیکورٹی حصار قائم کر لیا۔ لنڈن بی جانسن نے قریب پہنچ کر بشیر ساربان سے ہاتھ ملایا اور اونٹ گاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ بشیر ساربان کو انگریزی تو آتی نہیں تھی، لہٰذا مترجم کی خدمات حاصل کی گئیں، جس کی مدد سے انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک بڑی اونٹ گاڑی ہے
جو سامان اٹھانے کے کام آتی ہے، اور یہ صاحب اس گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اس پر نائب صدر نے بشیر ساربان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، بشیر، کیا تم میرے دوست بننا پسند کرو گے؟ اس اچانک پیشکش پر بشیر ساربان نے مسکرا کر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانسن نے اپنا دایاں ہاتھ بشیر کے ہاتھ میں دے دیا اور بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے حکام سے کہا، ایوان صدر میں کل دوپہر کے کھانے پر یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، اسپیشل برانچ کے افراد نے اس حکم پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا۔ ان کی سواری گزرنے کے بعد بشیر کو خاص مہمان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کا ناپ لے کر فوری طور پر خصوصی شیروانی سلوائی گئی اور نہلا دھلا کر دوسرے روز صدر جانسنس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اچکن زیب تن کرنے کی وجہ سے بشیر کی شخصیت بڑی شاندار ہو گئی تھی۔ لنچ کے بعد بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا تو اس نے نہایت اعتماد اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ صدر جانسنس کے سوالات کے جوابات دیے۔ ملاقات کے دوران ایک طرف نائب صدر جانسن اور دوسری طرف بشیر ساربان براجمان تھے۔ لنڈن بھی جانسن نے بشیر ساربان کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی دی، جسے بشیر ساربان نے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور پھر کچھ ماہ بعد ہی بشیر ساربان امریکی حکومت کے مہمان کے طور پر امریکہ پہنچ گیا۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کا استقبال صدر کے سرکاری مہمان کے طور پر کیا گیا، اور ایئرپورٹ پر لوگوں کے ایک بڑے ہجوم نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ دوسرے روز نیو یارک کے میئر نے بشیر ساربان کے اعزاز میں زہرانہ دیا، اور پھر وہاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر واشنگٹن ڈی سی پہنچایا گیا، جہاں ایئرپورٹ پر نائب صدر لنڈن بی جانسنس بنفس نفیس اپنی بیگم کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بڑے والہانہ انداز اور گرم جوشی کے ساتھ بشیر ساربان کی آمد پر خیر مقدمی الفاظ ادا کیے۔ اس موقع پر بشیر نے بھی جانسنس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے خلوص سے کہا، مجھے فخر ہے کہ میں امریکی صدر کا ذاتی دوست ہوں۔ اس پر نائب صدر جانسنس مسکرائے اور بتایا، میں امریکہ کا صدر نہیں بلکہ نائب صدر ہوں۔ اس پر بشیر ساربان نے بڑے بھولپن سے کہا، میری دلی خواہش ہے کہ آپ امریکہ کے صدر بن جائیں۔ نائب صدر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے بڑی نرمی سے بشیر ساربان کو سمجھایا کہ بشیر، میرے دوست جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر ہیں اور ابھی ان کی صدارتی میعاد میں 2 برس باقی ہیں، لیکن ان کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی میرا صدر بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اور میری جماعت ایک بار پھر صدر کینیڈی ہی کو صدر منتخب کرے گی۔ اس پر بشیر ساربان نے اسی بھولپن سے کہا، میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ ضرور امریکہ کے صدر بنیں گے۔ اس پر جانسنس نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور بشیر ساربان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ واقعی قبولیت کی کھڑی تھی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ وہی جانسنس جو کبھی امریکہ کا صدر بننے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، آئینی اور قانونی تقاضوں کے تحت صدر بن گئے۔ اس وقت کے اخبارات میں چھپنے والی تصویر مجھے آج بھی یاد ہے، جس میں جانسنس حلف اٹھا رہے تھے۔ حلف اٹھاتے ہوئے صدر جانسنس نے یقیناً بشیر ساربان کی دعا کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا۔ جو شخص ایک دن کے لیے بھی امریکہ کا صدر بننا نہیں چاہتا تھا، وہ ہمارے بشیر ساربان کی دعا سے 6 سال تک منصب صدارت پر فائز رہا۔ اور مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں امریکہ سے پاکستان کے تعلقات انتہائی خوشگوار رہے۔ بشیر ساربان کا وہ تاریخی انوکھا دورہ تقریباً 1.5 ماہ تک جاری رہا، اور ہر جگہ اس کا شاندار اور والہانہ استقبال ہوا۔ تقریبات میں شرکت کے لیے امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر نے بہت کوشش کی کہ بشیر ساربان ڈنر سوٹ زیب تن کر لے، مگر وہ پکا اور سچا پاکستانی تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور پاکستانی قومی لباس ہی میں ہر تقریب میں شرکت کی۔ ان تقریبات میں اس دور کی بڑی نامی گرامی شخصیات نے شرکت کی تھی، جن میں معروف گلوکار بریسلے، الزبتھ ٹیلر اور اداکار انتھونی کوئن شامل تھے۔
پھر بشیر ساربان کی پاکستان واپسی پر اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر امیر محمد خان نے اس کا ہوائی اڈے پر شاندار استقبال کیا۔ میں آج بھی اس ناقابل فراموش واقعے کے کردار بشیر ساربان کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے پلک جھپکتے اس کی دنیا بدل گئی تھی، اور جس کی ایک دعا نے اس کے محسن کی بھی دنیا بدل ڈالی تھی۔ تاہم بدقسمتی سے اس کے بعد بشیر ساربان ایک مرتبہ پھر غربت اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اور 14 اگست 1992 کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔